السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مرید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائے خداوندی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تمام جو قریش مکہ تھے وہ قرآن پاک چھپ کر سنتے تھے۔ کہتے ہیں میں حرم کعبہ میں گیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور آپ سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ مجھے اس کلام کی عظمت، اس کی فصاحت اور بلاغت پر تعجب آنے لگا۔ آخر میرے دل میں خیال آیا کہ قریش مکہ صحیح تو کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے۔ ابھی میں اسی خیال میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ کی یہ آیات تلاوت کی۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعر قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم میں کم ہی اس پر ایمان لاتے ہو۔ پھر میں نے خیال کیا اچھا شاعر نہیں تو کاہن تو ضرور ہے۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت کی۔ وَلَا بِقَوْلِ کاہن قَلِيلًا مَا تَذَکَّرُونَ تَنزِیلٌ مِّن رَبِّ العالمین، یہ کاہن کا قول نہیں، تم نے کم ہی نصیحت لی ہے۔ یہ اللہ کلام کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ آپ نے پوری سورۃ الحاقہ جو تھی پڑھی اور میں نے بھی سنی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام میرے دل میں گھر کر گیا۔ رونگٹے رونگٹے میں قرآن پاک کا ایک ایک لفظ، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ کی تاثیر میرے جسم میں سما گئی، دل میں سما گئی، اور یہ سورۃ الحاقہ کا سننا میرے لیے اسلام لانے کا سبب بنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے، اور سفارتکاری کا شعبہ جو تھا وہ بھی آپ کے ذمے تھا، اور لوگ آپ کی بہت عزت و احترام کرتے تھے، آپ کا بہت رعب اور دبدبہ تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی معاشرے کا حصہ تھے جہاں پیغمبر اسلام کو قبل از نبوت صدیق اور امین کہا جاتا تھا، اور بعد ازاں اعلان نبوت کے بعد نعوذ باللہ ساحر، شاعر، کاہن، قذاب اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہوگا۔ میرے نبی کس طرح برداشت کرتے ہوں گے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی قوت تھی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اہل مکہ کے ظلم و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ تبلیغ اسلام کی دعوت دینا تو درکنار، لوگ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ ایک رات بیت اللہ میں کے سامنے کھڑے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ رب العزت، عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو، دونوں میں جو تجھے پسند ہے، اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کریم نے اپنے نبی کریم کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور اسباب کی دنیا میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا سبب یہ بنا۔ ایک روز ننگی تلوار لیے ابو جہل کے گھر گئے۔ ابو جہل آپ کا چچا تھا، ماموں۔ کہا کہ آج میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔
کسی نے ہمیں اتنی تکلیف نہیں پہنچائی جتنی تکلیف جو ہمیں محمد نے پہنچائی ہے۔ قریش کو غصہ ہے کہ بہت سے مسلمان نوجوان قریش کے ظلم و ستم سے بچ کر حبشہ چلے گئے ہیں۔ قریش اس ناکامی کو اپنی بیزتی اور ناکامی سمجھ رہے ہیں، انہیں بہت غم ہے۔ کہا آج تو بس میں محمد کا اور اس کے دین کو مٹا کر ہی دم لوں گا، بہت بیزتی ہو چکی ہے ہماری۔ راستے میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک صحابی ان سے ملا۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا کسی کو بتایا نہیں تھا۔ پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا محمد سے تو بعد میں نپٹنا، پہلے اپنے بہن بہنوئی سے تو نپٹو، وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ غیظ و غضب اور جلال میں نکلنے والا عمر بہن کے گھر چلا گیا۔ یہاں پر سیدنا خباب بن الارت بہن اور بہنوئی کو سورت طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ عمر کا نام سنتے ہی چھپ گئے، اندر گئے۔ عمر نے اپنے بہنوئی سے کہا تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو؟ بہنوئی نے جواب دیا عمر وہ دین جس میں ہم شامل ہوئے ہیں تیرے دین سے بہتر ہے، تو جس دین پر ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ بس یہ سننا تھا، بہنوئی کو زمین پر دے مارا۔ بہن چھڑانے آئی تو بہن کے منہ پر بھی زوردار تماچے مارے کہ بہن کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور کہا اچھا لاؤ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ بہن بھی تو عمر ہی کی بہن تھی، دلیر تھی۔ کہا عمر تم مشرک ہو، ناپاک ہو، تم ان صحیفوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، وضو کیا اور سورۃ طٰہٰ کو پڑھنا شروع کیا۔ آپ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام پاک کی تاثیر دل کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ ان کے دل کی دنیا بدلتی ہی جا رہی تھی جیسے ہی وہ قرآن سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات ہیں۔ اننی عبد اللہ، اننی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں، بے شک اللہ میں ہی ہوں۔ انا فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ کلام کی تاثیر نے ان کے دل پر گہرا اثر کیا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ بہن اور بہنوئی سے معافی مانگی ہے۔ بہن نے آگے بڑھ کر بھائی کو گلے لگایا ہے۔ کہا سعید بن زید جو تھے، بہنوئی جو تھے، وہ عشرہ مبشرہ میں تھے اور پہلے یعنی اس ابتدا شروع ہی میں اسلام لانے والے تھے۔ انہوں نے کہا وہ صفا پہاڑی پر دار ارکم کے گھر میں قیام پذیر ہیں۔ سیدنا عمر چل پڑے۔ درے پر مقیم صحابہ کرام نے عمر کو آتے دیکھا، ننگی تلوار میں ہاتھ میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ عمر آ رہے ہیں۔ اس وقت 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا جو تھے وہ بھی اسلام لا چکے تھے۔ انہوں نے کہا آنے دو، اگر نیت نیک ہے تو خیر، اگر نیت ٹھیک نہیں تو میں اسی کی تلوار سے اس کا سر جو ہے قلم کر دوں گا۔ جب سیدنا عمر اندر داخل ہوئے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی جاری تھا۔ چند لمحوں کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو؟ بس یہ سننا تھا۔ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اسلام میں داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ بلند کیا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے کفار مکہ نے اور مشرکین نے بھی اللہ اکبر کی آواز سنی، اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ جو تھا وہ گونج اٹھا۔
سیدنا عبداللہ بن ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عمر ایمان لائے تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا آسمان والے عمر کے ایمان لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ چند ہی لمحوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی سے مخاطب ہوئے، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پیارے نبی نے اس بات میں جواب دیا، فرمانے لگے تو پھر چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ چلیے خانہ کعبہ میں جا کر عبادت کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک صف کے آگے اسد اللہ و رسولہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے، اور دوسری صف میں مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک صف میں حضرت حمزہ تھے اور دوسری حمزہ کے صف کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے۔ کفار مکہ نے دیکھا، نظر پڑی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اور عمر میں، تو بہت غمگین ہو گئے۔ یہی وہ دن تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے سچ کو عمر کے فاروق کے دل پر جاری کر دیا، وہ فاروق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے حق و باطل میں فرق کر دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا ہماری کھلی فتح تھی، اور عمر کا ہجرت کرنا ہمارے لیے نصرت خاص تھی۔ آپ کی خلافت ہمارے لیے سراپا رحمت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عمر کے بارے میں کہ اے عمر بن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پر عمر چلتا ہے شیطان دیکھ لیتا ہے تو وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے اور دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واللہ غالب علی امرہ، اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی مدد تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس طرح سورۃ طٰہٰ اور سورۃ الحاقہ کی آیات نے عمر جیسے شخص کے دل کو بدل دیا، تو ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم پر بھی قرآن پاک کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت دل پر اثر کرے اور ہمارے دلوں کو بھی اسلام کی روشنی سے، قرآن کی نور سے روشنی کر دے۔ اللہم اکرمنا بکرامت القرآن، اللہم اشرفنا بشرافت القرآن، اللہم ارحمنا برحمت القرآن، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔